مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج اس ویڈیو کے اندر ایک اہم موضوع پر مختصر گفتگو ہو۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت دو طرح کی ہے: اعمال صالحہ کرنا، اعمال سیئہ سے بچنا، نیک اچھے اعمال کرنا اور برے اعمال گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ اب اولاً تو نیک اعمال میں بھی کمی ہے، لیکن اس پر دیگر مواقع پر گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر دو اہم ترین چیزیں ہیں۔ میرے خیال سے امر بالمعروف پر نہی عن المنکر کے مقابلے میں زیادہ کام ہو رہا ہے۔ ضرورت نہی عن المنکر پر کام کرنے کی بھی ہے۔ گناہوں سے بچنا، گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں کی نفرت پیدا کرنا، گناہوں کی محبت کو دل سے نکالنا۔ آپ گناہ کو گناہ سمجھ کر رہے ہیں، اور ایک یہ کہ دل سے گناہ کے گناہ ہونے کا خیال ہی نکل چکا ہے۔ تو جن لوگوں کے دل سے گناہ کے گناہ ہونے کا خیال ہی نکل چکا ہے، انہیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے علماء، صلحاء، بزرگان دین کی خدمت میں جا کر اپنی اصلاح کرانے کی۔ لیکن چند لوگ ہیں جو اعمال صالحہ الحمدللہ کرتے ہیں، لیکن کچھ بیماریاں ہیں، کچھ گناہ ہیں جو ان سے سرزد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ انہیں گناہ سمجھتے ہیں اور ان سے تائب ہونا چاہتے ہیں، انہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن چھوڑ نہیں پا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر چغل خوری کرنا، چغل خوری سننا، بد نظری یہ اپنے آپ میں ایک گناہ ہے اور یہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ زنا کرنا، چوری کرنا، مسلمان کو تکلیف پہنچانا، انسانیت کو تکلیف پہنچانا، روزمرہ کے کچھ گناہ، جھوٹ بولنا عام ہو چکا ہے۔ تو ان تمام گناہوں سے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو اس کے بارے میں آج بات ہوگی۔ آپ کوئی گناہ کرتے ہیں اور اسے چھوڑنا چاہتے ہیں، تو آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت یا صلاۃ التوبہ پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ سب سے اہم ترین نسخہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں: اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، گندا ہوں، گنہگار ہوں، مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ اے اللہ، معاف کرنے والا تو ہی ہے۔ اے اللہ، توفیق ہدایت دینے والا تو ہی ہے۔ اے اللہ، اس گناہ کی نفرت میرے دل میں ڈالنے والا تو ہی ہے۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما دے۔ اے اللہ، مجھے اس گناہ سے نفرت دے دے۔ اے اللہ، اس گناہ کو میرے دل سے کلی طور پر نکال دے۔ اے اللہ، میں لاغی کمزور بندہ ہوں۔ اللہ، تیری توفیق ہدایت سے اے اللہ میں اسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیرے در پر آیا ہوں۔ اے اللہ، میں تیرے در کا بھکاری ہوں۔ اے اللہ، میں تیرے در کا مانگتا ہوں۔ واقعی اللہ، یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو جاتا ہے۔ اللہ، اگر تو نے اشارہ کر دیا، اللہ اگر تو نے توفیق دے دی، اللہ اگر تو نے عنایت کر دی، تو میں یہ گناہ چھوڑ دوں گا۔ میرے مولا، میں تیرے سامنے آیا ہوں۔ اے اللہ، مجھے عنایت فرما دے۔ اللہ، میں تجھ سے لینے آیا ہوں۔ اللہ، میں تجھ سے لے کر رہوں گا۔ اللہ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس گناہ کو چھڑوا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں اور اس گناہ سے آپ کو ہمیں بچا دیں گے۔ ایک یہ کہ جیسے ہی گناہ سرزد ہو جائے فوراً اس سے توبہ کر لیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ سے گناہ ہو گیا، آپ توبہ کر لیں، پھر وہی گناہ ہو گیا،
پھر توبہ کر لیں، پھر وہی گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر لیں، 1 بار 2 بار 10 بار 50 بار 100 بار اگر گناہ ہو جائے فوراً اس کے مان بعد اس سے توبہ کر لیں۔ ایک دن آئے گا انشاءاللہ تعالی کہ آپ کے دل کے اندر اس گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے گی، آپ اسے چھوڑ دیں گے، لیکن گناہ کے فوراً بعد کبیرہ گناہ آپ سے ہو جا رہا ہے تو آپ فوراً بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ سے توبہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی ضرور بھی ضرور آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں گے۔ حدیث پاک کے اندر ہے تو حدیث پر عمل کریں اور وہ کام نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ گناہ چھوڑنے کے لیے چند چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی گناہ آپ سے چھوٹ جائیں گے۔ نمبر 1، سچے اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، بزرگان دین، علماء ربانیین، ان سے ملاقات کیا کریں، ان کی محفلوں میں مجلسوں میں 10 منٹ 20 منٹ روزانہ بیٹھا کریں، روزانہ صحیح نہ صحیح 1 دن چھوڑ کر 1 دن بیٹھ جایا کریں۔ ارے بھائی کم از کم اللہ کے لیے اپنے لیے 1 ہفتے میں 1 دن تو نکال ہی لیا کریں۔ آپ کے قریب جو بھی بزرگ اللہ والے عالم دین ہیں ان کی مجلس میں کچھ دیر جا کر بیٹھ جایا کریں۔ دوسرا نمبر، اسباب گناہ سے اجتناب کریں، جن چیزوں سے وہ گناہ واقع ہو سکتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ جن آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں اس مجلس میں گیا تو وہاں مجھے شراب پینی پڑ سکتی ہے، اگر میں اس مجلس میں گیا تو مجھے سگریٹ پینی پڑ سکتی ہے، تو آپ اس مجلس میں مت جائیے۔ آپ کو معلوم ہے اگر میں فلاں دوست کے ساتھ گیا تو میں اس کے ساتھ جا کر زنا کی طرف جا سکتا ہوں، تو مت جائیے۔ آپ کو معلوم ہے اگر میں زیادہ مارکیٹ جاؤں گا، زیادہ سڑکوں پر نکلوں گا تو بد نظری ہوگی، تو آپ سڑکوں پر صرف کام کے لیے جائیے، بازار میں بہت ضروری کام سے جائیے، ایک بار میں 3-4 کام نپٹا کر آئیے۔ تو گناہ کے اسباب ان سے اجتناب کیجیے، پرہیز کیجیے۔ تیسرے نمبر پر ذکر اللہ پر دوام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ صبح کو نماز فجر کے بعد 3 کلمے کی تسبیح پڑھا کریں، نماز عصر میں استغفار کی تسبیح پڑھا کریں، عشاء کی نماز میں درود شریف کی تسبیح پڑھا کریں، یہ بالکل بیسک ہے۔ اس کے علاوہ بعد نماز مغرب روزانہ 1 تسبیح لا الہ الا اللہ، 2 تسبیح اللہ اللہ کی پڑھ سکتے ہیں۔ ذکر کیا کریں، زیادہ ذکر کریں گے گناہوں سے دور چلے جائیں گے۔ نمبر 4، توبہ و استغفار کی کثرت، توبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استغفار پڑھنا، اس کی کثرت یعنی زیادتی کیا کریں۔ نمبر 5، آہوزاری کے ساتھ دعا، جو میں نے سب سے پہلے بتایا، پہلے والا نسخہ، آہوزاری کے ساتھ رو کر آنسو بہا کر اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس گناہ کو چھوڑنے کی توفیق دے دے۔ نمبر 6، سنتوں کا اہتمام، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، مسواک کرنا، داڑھی رکھنا، کھانے کی سنتیں ہیں، پینے کی سنتیں ہیں، چلنے کی سنتیں ہیں، بیٹھنے اٹھنے کی سنتیں ہیں، بات کرنے کی سنتیں، ان پر عمل کرنا۔ 7ویں نمبر پر اپنے آپ کو انٹرنیٹ سے دور رکھنا۔ انٹرنیٹ کا استعمال بہت ساری چیزوں میں ضرورت کے مطابق کرنا پڑتا ہے، لیکن اس پر فوش چیزوں کو سرچ کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ نمبر 8، سیرت اور سوانح عمری بزرگان دین، ان کا مطالعہ کرنا۔ اردو جانتے ہیں تو اردو میں، ہندی جانتے ہیں تو ہندی میں۔ سیرت النبی کا روزانہ 2-4 صفحات مطالعہ کرنا، کسی بزرگ کی سیرت، سوانح عمری، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب، حضرت شاہ عبد القادر صاحب، حضرت شیخ حافظ عبدالستار صاحب، حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی صاحب، حضرت شیخ زکریا صاحب، بہت سارے بزرگان دین ہیں، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، حضرت جلال آبادی، ان بزرگان دین کی سوانح عمری، ان کا مطالعہ کیا کریں۔ 9 نمبر، کسی شیخ سے بیعت ہو جائیں، کسی شیخ سے بیعت ہو جائیں، اس سے اپنے حال احوال ذکر کیا کریں، انہیں بتایا کریں
کہ حضرت میرا اس گناہ پر میرا دل چل رہا ہے. حضرت پھر جو بتائیں گے اس کا طریقہ اور جو چیزیں وہ اعمال بتائیں گے آپ ان کو کیا کریں. کسی شیخ سے بیعت ہو جائیں, ان سے ملاقات کرتے رہیں, فون پر بات کرتے رہیں, خط و کتابت کرتے رہیں. موبائل کو تنہائی میں کم سے کم دیکھا کریں. اولاً تو تنہائی میں لیٹا نہ کریں, سویا نہ کریں. بچوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ سویا کریں. پھر جو نوجوان ہیں, ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, وہ بھی ماں باپ کے ساتھ لیٹیں, بھائی بھائی ایک ساتھ لیٹیں. تنہائی میں آدمی جتنا جائے گا وہ گناہ کی طرف اتنا بڑھے گا. تو تنہائی میں موبائل فون کا کم از کم استعمال, ضروری کام ضروری بات کی اور فوراً اٹھا کے رکھ کے اور سو جاؤ آرام سے. موبائل فون کا رات 1-2 بجے تک استعمال, صبح کو فجر چھوڑ دینا, ڈبل تیبل چوگنا گناہ بن جاتا ہے. تو یہ 10 چیزیں ہیں میں نے بتائی ہیں, دوبارہ ریپیٹ کر کے ان کو سن کر اور عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ گناہوں کو چھوڑ دیں گے. اخیر میں حضرت سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ کا آپ کو یہ واقعہ, اور انہوں نے 5 چیزیں بیان کی ہیں گناہوں سے بچنے کی. اصل میں حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا, حضور مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ نے 5 چیزیں بیان کی, میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. فرمایا کہ جب گناہ کی طبیعت چاہے, گناہ دل میں آئے کہ میں یہ کروں, تو دل میں یہ خیال لایا کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق کھانا چھوڑ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق کھاتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو. آپ دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جسے آپ برا بھلا کہہ رہے ہوں, گالیاں دے رہے ہوں, اس کا نقصان کر رہے ہوں, اور وہ آپ کو انعامات پر انعامات دیتا چلا جا رہا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہرحال ایسی ذات ہے کہ وہ گناہ گاروں کو بھی نوازتا ہے. لیکن کیا کہا کہ جب دل میں خیال آئے کہ گناہ کرنا ہے تو یاد رکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رزق کھانا چھوڑ دے. وہ کہنے لگا, حضرت میں رزق کھانا کیسے چھوڑ دوں, بھوکا کیسے رہوں؟ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اللہ کا رزق بھی کھائے اور گناہ بھی کرے, اس کی نافرمانی بھی کرے؟ کہ حضرت کوئی اور چیز بتا دو, یہ نہیں ہو پائے گا. کہا جب کوئی گناہ کرے تو اللہ کے ملک سے دور چلا جا, اللہ تبارک و تعالی کی دنیا سے دور چلا جا, اللہ کے شہروں سے دور چلا جا, ایسی جگہ چلا جا جو اللہ تبارک و تعالی کی نہیں. کہنے لگا, حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ساری دنیا اللہ کی ہے, ایسی تو کوئی جگہ ہی نہیں کہ میں وہاں پہنچ جاؤں اور وہ اللہ کی نہ ہو. تو فرمایا پھر اللہ کی زمین میں بھی رہے, اللہ کے ملک میں بھی رہے, اللہ کے علاقے میں بھی رہے اور گناہ بھی کرے, نافرمانی بھی کرے, اللہ کی ناراضگی کا عمل بھی کرے. کہا حضرت یہ تو ہو نہیں پائے گا, کچھ اور بتا دیں. حضرت نے فرمایا کہ تیسرا نمبر سن, جہاں اللہ تجھے نہ دیکھ رہا ہو وہاں جا کر گناہ کیا کر. ایسی جگہ چلا جا جہاں اللہ کی نظر نہ پہنچ سکے, اللہ تجھے نہ دیکھ رہا ہو. کہا حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تو پوری دنیا پر نظر رکھتا ہے, 7 تالوں کے اندر جا کر کوئی گناہ کرے اسے بھی اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سے چھپ کر تو کوئی گناہ کیا نہیں جا سکتا ہے. تو فرمایا پھر تو خیال کر کہ اللہ تجھے دیکھے اور تو گناہ کر رہا ہو, اللہ تجھے دیکھے تو زنا کر رہا ہو, اللہ تجھے دیکھے تو چوری کر رہا ہو, اللہ تجھے دیکھے تو چغل خوری کر رہا ہو, اللہ تجھے دیکھے اور تو بد نظری کر رہا ہو. گناہ کو چھوڑ دے یا ایسی جگہ چلا جا جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو.